السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرحان کو پاکستان آئے ہوئے 2 ہفتے کا عرصہ گزر چکا تھا۔ آج ہمارے گھر میں تایا تائی اور فرحان کی دعوت تھی۔ آج میں نے سنا تھا کہ تانیہ بھی آنے والی ہے۔ تانیہ مجھے کبھی بھی چین نہیں لگی تھی۔ ساری زندگی میری اس کے ساتھ نہیں بنی تھی، مگر آج میں اس کے ساتھ بھی خوش اخلاقی سے بات کرنے کا سوچ رہی تھی، کیونکہ مجھے فرحان کی نظر میں اپنے اچھے نمبر بنانے تھے۔ بچپن سے اسے پسند کرتی تھی، اور اب جب وہ تعلیم مکمل کر کے واپس آ چکا تھا، اپنا بزنس سیٹ کر رہا تھا، تب میں نے تایا سے سنا تھا کہ وہ فرحان کی جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں، اور تایا کا سب سے پہلا انتخاب تو میں ہی تھی۔ اس لیے مجھے یقین تھا کہ فرحان کی دلہن تو میں ہی بنوں گی۔ جب میں آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر میک اپ کر رہی تھی، تب اپنی جلد دیکھ کر مجھے رونا آنے لگا تھا۔ کتنے ٹائم سے میرے چہرے پر پمپلز بن رہے تھے۔ میں طرح طرح کے ڈاکٹر بھی تبدیل کر چکی تھی، میڈیسن بھی لے چکی تھی، مگر میرے پمپلز ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ تبھی میری نظر کے سامنے ایک بار پھر سے رومی کا بے داغ سفید چہرہ گھوم گیا تھا، اور مجھے ایک بار پھر سے خود پر غصہ آنے لگا تھا۔ یہ رومی نہ جانے کیوں میرے ذہن سے نہیں نکل رہی۔ اب تو اسے ہماری زندگی سے نکلے ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں، مگر ابھی تک وہ میرے ذہن میں کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ رومی میرے ملازم کی بیٹی تھی، وہ ہمارے ہاں تھی۔ بچپن سے ہی میں انہیں اپنے گھر میں دیکھ رہی تھی۔ رومی میری ہی ہم عمر تھی۔ خان صاحب ماں کا اپنا گھر نہیں تھا، اس لیے وہ ہمارے گھر کے سرونٹ کوارٹر میں ہی رہتے تھے۔ رومی بہت ہی ذہین لڑکی تھی، بہت پیاری بھی تھی۔ اگر سچ کہوں تو اس کے سامنے مجھے اپنا آپ کمتر محسوس ہوتا تھا۔ وہ خان سامہ کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی دیکھنے میں بہت خوبصورت اور بہت تر و تازہ لگتی تھی۔ وہ میری اترن پہنتی، میرے پرانے کپڑے جو ناکارہ ہو جاتے ماما اٹھا کر وہ رومی کو دے دیا کرتی تھی۔ اسے اپنی اترن پہنے دیکھ کر بھی مجھے غصہ آ جاتا تھا، کیونکہ وہ کپڑے جو مجھ کر بالکل بھی اچھے نہیں لگتے تھے، وہ رومی کے جسم پر جا کر جیسے کھلنے لگتے تھے۔ میں نے غصے سے اپنا لپسٹک ڈریسنگ ٹیبل پر پٹکا تھا۔ یہ رومی نہ جانے کب میرے ذہن سے نکلے گی۔ مجھے یقین تھا کہ آج تایا اور تائی میرے اور فرحان کے رشتے کی بات ضرور ہی کریں گی، اس لیے تو وہ اتنے اہتمام سے آئے ہیں۔ مگر آج مجھے تایا معمول سے زیادہ خاموش خاموش لگے تھے۔ دونوں نے سر جھکائے ہوئے تھے، اپنی اپنی سوچوں میں گم سم سے تھے۔ جب تانیہ اور فرحان دونوں بہت چہک رہے تھے، کھانا اسی ماحول میں ہی کھایا گیا تھا۔ جب سب لوگ کھانا کھا چکے تو تب تایا نے ابو سے کہا کہ وہ ان سے ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، اور یہ ضروری بات میرے اور فرحان کے رشتے کے علاوہ کیا ہو سکتی تھی؟ میرے سامنے ہی تایا تائی نے ابو امی کے ساتھ بات کی تھی، مگر یہ بات میرے اور فرحان کے رشتے کے لیے نہیں تھی، بلکہ فرحان کے کسی اور لڑکی کے ساتھ رشتے کی بات تھی۔ فرحان کسی کو پسند کرنے لگا تھا اور جلد سے جلد اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ سن کر مجھ پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ میں نے تانیہ کی طرف دیکھا، وہ چبھتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ تانیہ مجھے کبھی بھی اچھی نہیں لگی تھی، اور اس وقت تو وہ مجھے زہر لگ رہی تھی۔ وہ اس بات سے اچھی طرح خوب واقف تھی کہ میں فرحان کو پسند کرتی ہوں، اور اب جیسے وہ میری شکست کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ میں کچھ بھی کہے بغیر اپنے کمرے میں اٹھ کر آ گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے
یہ نہیں جانا کہ امی ابو نے ان لوگوں کو کیا کہا تھا، مگر اتنا مجھے ضرور معلوم ہو گیا تھا کہ تایا تائی فرحان کی دھوم دھام سے شادی کرنے کا ارادہ رکھے ہوئے تھے، اور امی ابو نے ان سے شکوہ بھی کیا کہ آپ نے ہماری بیٹی کو پہلے لارا لگائے رکھا اور اب عین وقت پر اپنے بیٹے کی شادی کسی اور کے ساتھ کرنے لگے ہیں۔ تایا کہنے لگے، میں کیا کروں، اپنے بیٹے کی مرضی کے آگے مجبور ہو گیا ہوں۔ اب اگر وہ کسی اور کو پسند نہ کرتا تو میں اس کی شادی اپنی بھتیجی کے ساتھ ہی کرتا۔ امی ابو نے دوبارہ ان سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی، اور نہ ہی کبھی انہوں نے میرے سامنے فرحان یا پھر اس کی ہونے والی بیوی کا ذکر کیا تھا۔ وہ دونوں اگر اس بارے میں بات کر بھی رہے ہوتے تو جب میں وہاں پر جاتی تو وہ مجھے دیکھ کر وہ دونوں خاموش ہو جاتے تھے۔ میں دل ہی دل میں یہ سب کچھ سوچے جا رہی تھی کہ وہ لڑکی کون ہے جس کے ساتھ فرحان نے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے، دیکھنے میں کیسی ہے، کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، کیا وہ مجھ سے زیادہ پڑھی لکھی ہے؟ میں تو یونیورسٹی سے ڈگری ہولڈر ہوں، میرے اچھے خاصے مارکس تھے، اچھا جی پی اے تھا، مجھے تو کہیں اچھی جاب بھی مل سکتی تھی۔ ابو نے کہا بھی تھا کہ میرے ساتھ بزنس میں شامل ہو جاؤ، مگر میں نے ابو کی بات نہیں مانی۔ میں نے تو فرحان کے خواب دیکھ لیے تھے، سوچا تھا جب وہ آئے گا تو اس کے ساتھ شادی کر کے اپنی نئی زندگی کی شروعات کروں گی۔ اب تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے اپنا وقت بہت برباد کر دیا ہے۔ اب میں اپنا کیریئر بنانا چاہتی تھی، ابو کے ساتھ بزنس میں شامل ہونا چاہتی تھی تاکہ مجھے بزنس کی کوئی تھوڑی بہت سمجھ بوجھ آ جائے، میں کسی قابل ہو جاؤں۔ تب فرحان کو اس بات پر پچھتاوا ضرور ہوگا کہ اس نے کیا کھویا ہے۔ فرحان کی شادی کی تقریبات بھی شروع ہو گئی تھی، مگر میں نے اس کی شادی پر جانے سے انکار کر دیا تھا۔ امی نے مجھے ایک ہی بار کہا کہ تم بھی چلو ہمارے ساتھ، خاندان والے تمہیں نہ دیکھ کر وہاں پر بہت ساری باتیں بنائیں گے، سب کیا سوچیں گے کہ تم شادی پر کیوں نہیں آ رہی۔ اور امی کی بات پر مجھے بہت غصہ آیا تھا، میں وہاں جا کر اپنا مزید تماشا نہیں لگانا چاہتی تھی۔ امی ابو نے فرحان کی ساری شادی کی تقریبات میں شرکت کی تھی، میرے دل میں یہ بہت تجسس تھا، میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ لڑکی دیکھنے میں کیسی ہے جو میرے مقابلے پر آئی ہے۔ وہ خود کو تو بہت توپ چیز سمجھتی ہوگی، اسے لگ رہا ہوگا کہ مجھے شکست دے کر اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، خاندان کے سبھی لوگ یہ بات جانتے تھے کہ میں فرحان میں دلچسپی رکھتی ہوں، اور یہ بات تو فرحان کے گھر والے اور وہ خود بھی اچھی طرح سے جانتا تھا۔ تو کیا فرحان نے اسے یہ بات نہیں بتائی ہوگی کہ میری یہ کزن مجھ پر مرتی تھی، مگر اسے چھوڑ کر میں نے تم سے شادی کی، تب اس کی بیوی میرے بارے میں کیا سوچتی ہوگی؟ یہ سوچ کر تو میرے تن بدن میں آگ سی لگ جاتی تھی۔ فرحان کی شادی کی تقریبات مکمل ہو گئی تھی۔ اس کی شادی کے بعد ایک دن امی نے کہا کہ وہ ان لوگوں کی دعوت کرنا چاہتی ہیں، مگر یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ امی سے میں نے کہہ دیا کہ اگر ان لوگوں کی دعوت ہے، وہ لوگ یہاں پر آئے تو اس سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں نہیں چاہتی کہ اس کی بیوی میری شکست دیکھے۔ امی مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، کہنے لگیں کہ تم اس کی بیوی سے ملے بغیر، اس کے بارے میں کچھ بھی جانے بغیر اس کے بارے میں ایسی باتیں کیسے کہہ سکتی ہو؟ تم نہیں جانتی کہ اس کی بیوی کون ہے، بڑی اچھی بچی ہے وہ، اس کی ایسی سوچ نہیں ہے۔ میں تو اسے دیکھ کر بالکل حیران رہ گئی تھی۔
کہ فرحان نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کی ہے۔ امی کے منہ سے میں نے فرحان کی بیوی کی تعریف سنی تو میرا غصے سے دماغ بھی گھوم گیا تھا۔ اگر آپ کو وہ اتنی ہی پسند آ گئی ہے تو آپ مجھے گھر سے باہر پھینک دیں اور اسی کو ہی آپ اپنی بیٹی بنا لیں۔ اگر آج کے بعد آپ نے ان لوگوں کا نام بھی لیا یا وہ لوگ مجھے اس گھر میں نظر بھی آئے تب مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ سب کہتے ہوئے ابو نے بھی سن لیا تھا۔ کہنے لگے کہ بھائی صاحب نے میری بچی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ خاندان کے سبھی لوگوں نے مجھ سے پوچھا بھی کہ انہوں نے میری بیٹی کا رشتہ کیوں نہیں لیا۔ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ ان کی آنکھیں بدل گئی تھی۔ ان کا بیٹا ہی ان کے کہنے سننے میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہماری بیٹی کی مرضی نہیں ہے تو وہ لوگ یہاں پر نہیں آئیں گے، اور تم بھی دوبارہ اس موضوع پر میری بیٹی سے کوئی بات نہیں کرو گی۔ میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے اونچے خاندان میں کروں گا، دنیا کو دکھاؤں گا کہ میری بیٹی بھی کسی سے کم نہیں ہے، مگر میں اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اپنے ذہن کو سمجھانے کے لیے، خود کو منانے کے لیے مجھے کچھ وقت درکار تھا۔ ایک دن تانیہ آ گئی تھی، وہی اس کے ہونٹوں پر میرے لیے دل جلانے والی مسکراہٹ۔ بچپن سے لے کر آج تک میں اس کی انہی حرکتوں سے تو چڑھتی تھی۔ مجھے چڑھنے کا، تنگ کرنے کا وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ ابھی بھی وہ موبائل لے کر میرے پاس آ گئی۔ کہنے لگی تم جانتے ہو کہ بھائی کی شادی کس کے ساتھ ہوئی ہے؟ وہ جب آنکھیں مٹکاتے ہوئے یہ بات بولی تو مجھے انتہائی زہر لگی۔ مجھے اس بات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں یہ بات جاننا بھی نہیں چاہتی، اور مہربانی کر کے تم بھی یہ سب باتیں چھوڑ دو، جس کام سے آئی ہو وہ کام بولو۔ کہنے لگی ارے تمہارے ذہن میں تو بالکل بھی تجسس نہیں ہے کہ تم دیکھو تو صحیح کہ وہ ہے کون جو تمہارے مقابلے میں آئی ہے، اور جس نے تمہیں ٹھکرا کر چھوڑ دیا اسے بھائی نے اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہے۔ اس کا انداز صاف دل جلانے والا تھا۔ مجھے غصہ بہت آیا تھا، اور یہ بات سچ بھی تھی۔ یہ تو میں بھی جاننا چاہتی تھی کہ وہ لڑکی ہے کون جو میرے مقابلے میں آئی ہے۔ کہنے لگی چلو آؤ تمہیں اس کی تصویر دکھاتی ہوں، تم وہ تصویر دیکھو گی تو تمہیں شوق لگے گا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی، اور پھر جب اس نے فرحان کی تصویر مجھے دکھائی تو میرا دل جیسے بے قابو ہونے لگا تھا، آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ فرحان دولہا بنا مسکرا رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے تصور میں کتنی بار دولہا بنتے دیکھا تھا، اور وہ مسکراتے ہوئے مجھ سے بات کر رہا ہوتا، میری تعریف کر رہا ہوتا، مگر حقیقت میں اسے کسی اور کا دولہا بنے دیکھنا بہت تکلیف دہ تھا۔ اور تب جو اگلی تصویر تانیہ نے مجھے دکھائی اسے دیکھ کر تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی تھی، کیونکہ اس کی بیوی کوئی اور نہیں بلکہ میرا نام پلوشا ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میں پیدا ہوئی تو اپنے گھر میں پیسے کی اچھی خاصی ریل پیل دیکھی، کبھی بھی کسی چیز کی میں نے کمی محسوس نہیں کی تھی۔ گھر میں کام کرنے والے ملازم موجود تھے، ان میں ایک خان صاحب رشید صاحب بھی تھے۔ ہمارے خان صاحب بہت اچھے اور اپنے کام سے کام رکھنے والے انسان تھے۔ ان کی بھی ایک ہی بیٹی تھی رومی، جو کہ میری ہی ہم عمر تھی۔ ہم دونوں بچپن میں ساتھ کھیل کھیل کر بڑے ہوئے تھے۔ بچپن سے ہی میرے دل میں حسد کا مادہ تھا،
کیونکہ میں نے ہمیشہ ماں باپ کی توجہ دیکھی تھی، ان کی محبت میں کبھی کسی اور کی شرکت نہیں دیکھی تھی۔ جب میرے امی ابو رومی کی تعریف کرتے اور جب گھر میں کوئی مہمان آتا تو رومی کو میرے ساتھ دیکھ کر وہ یہ سوال ضرور پوچھتا کہ یہ لڑکی کون ہے۔ آہستہ آہستہ رومی ہر منظر پر چھانے لگی تھی۔ وہ ایک ملازم کی بیٹی تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ جہاں پر ہوتی تھی نظر آتی تھی۔ اس وقت میں 9ویں جماعت میں تھی۔ میں شہر کے بہترین اسکول میں پڑھتی تھی اور رومی ایک گورنمنٹ اسکول میں۔ میرے بہترین اسکول ہونے کے باوجود بھی ایک بہت اچھا ٹیوشن پڑھانے والا ٹیچر مجھے گھر میں پڑھانے کے لیے آتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میرے نمبر اس بار سب سے زیادہ آئیں گے، میں اس بار بورڈ میں ٹاپ کروں گی۔ میں اس کے لیے محنت بھی بہت زیادہ کر رہی تھی، اور جب بھی میں رومی کو دیکھتی تو مجھے بہت غصہ آتا، کیونکہ وہ بھی ہر وقت کتاب لے کر اسے پڑھنے میں مصروف ہوتی تھی۔ اس کی شہابی رنگت، لمبی لمبی پلکیں، گھنے لمبے بال دیکھ کر میرے دل میں اس کے لیے حسد پیدا ہونے لگتا تھا۔ جب بھی مجھے اس پر غصہ آتا تو میں اسے اپنی کوئی پرانی چیز، کوئی پرانے کپڑے، اپنی اترن دے دیا کرتی تھی، اور اسے اپنی اترن پہنے دیکھ کر مجھے سکون مل جاتا تھا۔ آج جو میں نے اسے اپنے پرانے پھٹے کپڑے دیے تھے وہ میں پچھلے 2 سال سے پہن پہن کر خراب کر چکی تھی، کیونکہ وہ کپڑے مجھے بہت پسند تھے، اس لیے میں انہیں بار بار پہنتی تھی۔ وہ کپڑے جب میں نے رومی کو دیے تو یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی، میری احسان مند ہوئی کہ میں اس کا کتنا خیال رکھتی ہوں۔ وہ اسی وقت وہ کپڑے پہن کر آ گئی تو میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی شہابی رنگت ان کالے کپڑوں میں بھی اچھی خاصی دمک رہی تھی۔ پھٹے پرانے کپڑے پہننے کے باوجود، بلکہ اس کے وجود پر نظر آنے کے باوجود بھی وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگنے لگی، تو مجھے اس پر بہت غصہ آیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ کپڑے میں اس سے واپس لے لوں۔ میں ایسا ہی کرتی تھی، اسے اپنی اترن دے کر پھر وہ بھی واپس لے لیا کرتی تھی۔ وہ ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ جب میں اسے پڑھائی میں مصروف دیکھتی تو میں اسے اپنا کوئی نہ کوئی کام کہہ دیتی، اور آج میں نے اس سے کہا کہ میرے لیے اپنے ہاتھوں سے بریانی بنا کر لاؤ۔ میں جانتی تھی کہ بریانی بنانے میں بہت زیادہ وقت لگ جائے گا، اور میں یہی چاہتی تھی کہ رومی کا سارا وقت کچن میں ہی لگ جائے اور وہ پیپر کی تیاری نہ کر سکے۔ کل ہمارا پیپر تھا، میں خود تو پڑھائی میں مصروف تھی، مگر رومی کو میں ایک کے بعد ایک کر کے کاموں میں الجھائے رکھا ہوا تھا۔ رومی نے بھی ایسا کوئی احتجاج نہیں کیا تھا میرے سامنے۔ خاموشی سے کچن میں جا کر وہ بریانی بنانے لگی۔ میں نے ہر پیپر میں اس کے ساتھ ایسا ہی کام کیا تھا، اپنے کسی نہ کسی کام میں اسے الجھا کر رکھتی تھی، اور وہ انکار کیے بغیر میرے کام کو مکمل کرنے کے لیے دوڑی چلی جاتی تھی۔ میری امی مجھے کہتی تھیں کہ تم اس کے پیپرز میں تو اسے بخش دو، اسے بھی پڑھائی کرنے دو۔ میں اپنی ماں کی بات سن کر زور سے ہنس پڑتی تھی۔ وہ اس گھر کی ملازمہ ہے، اس نے پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ اس نے بھی تو اپنے ماں باپ کی طرح ملازمت ہی کرنی ہے، کسی کے گھر کی صفائی کرنی ہے، یا پھر کسی کے گھر میں جا کے اس نے کھانا ہی تو بنانا ہے۔ اس کا پڑھائی کرنے سے کیا کام؟ میری ماں نے تو آپ اسے اسکول سے اٹھوا لینے اور گھر کے کام کاج کرنے میں کہا، مگر امی نے میری کوئی بات بھی نہیں مانی۔ کہنے لگیں میں نے اس کے ماں باپ کو اس گھر میں ملازم رکھا ہے، انہیں کام کی تنخواہ دیتی ہوں، ان کی بیٹی کو کام کرنے کی تنخواہ نہیں۔
اگر وہ تمہارے کچھ کام کرتی بھی ہے تو اس نے کبھی اس کام کی مجھ سے تنخواہ نہیں لی۔ امی بھی رومی کو بہت پسند کرتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ جب میرا رزلٹ آئے گا تو میرے ہی نمبر سب سے زیادہ ہوں گے۔ میرا یقین کچھ غلط بھی نہیں تھا، میرے نمبر بہت اچھے تھے۔ مگر جب رومی کے رزلٹ کا مجھے پتہ چلا تو میں غصے سے آگ بگولا ہو گئی تھی، کیونکہ اس نے تو پورے بورڈ میں ٹاپ کیا تھا، اس کے نمبر سب سے زیادہ تھے۔ سب لوگ اسے مبارکباد دے رہے تھے، سب کہہ رہے تھے کہ یہ تو بہت ذہین لڑکی ہے۔ آج تک ہمیں اندازہ نہیں ہو سکا کہ ہمارے گھر میں اتنی ذہین بچی بھی موجود ہے۔ فرحان اور تانیہ نے بھی اسے بہت سراہا تھا۔ اب اس دن کے بعد سے تانیہ روزانہ ہی ہمارے گھر میں آنے لگی تھی۔ وہ زیادہ تر وقت رومی کے ساتھ ہی گزارتی تھی۔ تانیہ ہم لوگوں سے ایک کلاس جونیئر تھی۔ وہ رومی سے ٹیوشن لیتی تھی۔ میں اس کا مذاق اڑاتی، کہتی تم تو کسی بھی اچھے ٹیوشن ٹیچر سے پڑھ سکتی ہو، تو پھر رومی سے کیوں؟ وہ کہتی امی کہتی ہیں کہ جو بات رومی سمجھاتی ہے ویسے مجھے کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا ہے۔ یہ بہت خلوص نیت سے اور بہت اچھے سے ہر ایک چیز کو سمجھاتی ہے۔ اب میں نے پوری کوشش کی تھی کہ اس بار رومی کو پیچھے چھوڑ ہی دوں، اس کی باتوں سے زیادہ نمبر لوں، پہلے سے بھی زیادہ محنت کرنے لگی۔ اب مجھے یقین تھا کہ اس بار میں ٹاپ کروں گی۔ اس بار تو میں نے رومی کو پہلے سے زیادہ کاموں میں الجھائے رکھا تھا، مگر وہی ہوا جس بات کا مجھے خدشہ تھا۔ رومی کے نمبر اب بھی مجھ سے زیادہ تھے۔ ابھی بھی اس کی واٹر میں پہلی ہی پوزیشن آئی تھی۔ اسے گورنمنٹ کی طرف سے اسکالرشپ بھی ملا تھا اور اس نے اسی کالج میں داخلہ لیا تھا جس کالج میں میں نے داخلہ لیا۔ میرا تو غصے کے مارے برا حال تھا۔ وہ بھوکے ننگے خاندان کی فقیر لڑکی جس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، جو ہمارے ٹکڑوں پہ پلتی ہے، جس کے ماں باپ ہمارے ہی گھر ملازم ہیں، وہ مجھ سے آگے کیسے نکل سکتی ہے؟ میں رومی کو ذلیل و رسوا کرنے کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے فضول میں جانے نہیں دیتی تھی۔ اسے یہ باور کروانے کی کوشش کرتی تھی کہ وہ مجھ سے کمتر ہے، مگر وہ نہ جانے کیا چیز تھی۔ میرے ہر طنز کو، ہر تیر کو، ہر بات کو مسکرا کر نظر انداز کر دیا کرتی تھی۔ میں کبھی اسے غصہ دلانے یا تپش دلانے میں کامیاب نہیں ہو پائی تھی۔ ہاں، میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو ضرور دیکھے تھے۔ رومی کی ماں کو ایک جان لیوا بیماری لاحق ہو گئی تھی۔ اب نہ تو وہ پہلے کی طرح کام کر پاتی تھیں اور نہ ہی پہلے کی طرح چست نظر آتی تھیں۔ وہ میاں بیوی جو بھی کماتے تھے اب اپنے علاج پر ہی خرچ کرتے تھے۔ ان لوگوں کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے۔ ایک دن رومی کی ماں میری امی سے کہنے لگی کہ آپ جو بھی کھانا پکاتے ہیں وہ ہمیں بھی آپ لوگ دے دیا کریں، ہم اپنا الگ سے چولہا بالکل نہیں جلا سکتے، ہمارے پاس اتنے پیسے بچتے ہی نہیں کہ ہم اپنے لیے ایک وقت کا کھانا بنا سکیں۔ امی نے انہیں کھانا لے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ میں نے بہت غصہ کیا اور امی سے کہا تنخواہ بھی لیتے ہیں اور کھانا بھی، یہ تو غلط بات ہے۔ امی کہنے لگیں قریب لوگوں کا احساس کرنا چاہیے، وہ اپنی محنت سے اور مشقت سے کماتے ہیں، ہم ان پر احسان تھوڑی کرتے ہیں۔ میں نے امی سے کہا بھی کہ آپ رومی کو ملازمہ رکھ لیں، اس سے کہیں کہ وہ سارے کام کر لیا کرے۔ رومی نے خود ہی امی سے کہہ دیا کہ میں اب اس گھر میں صفائی برتن دھونے کا سارا کام کر لوں گی۔ امی نے رومی کو باقاعدہ تنخواہ دینا شروع کر دی تھی۔ مجھے اب اطمینان ہو گیا تھا کہ اب وہ کالج نہیں جا سکے گی، وہ اپنی پڑھائی کو درمیان میں چھوڑ دے گی، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ صبح
کالج جانے سے پہلے وہ بھی سارے گھر کے کام کاج کر لیا کرتی تھی۔ وہ فجر کے تقریباً قریب قریب اٹھتی، پورے گھر کی صفائیاں کر کے سارے کام کاج نمٹا کر کالج کے لیے چلی جاتی، اور پھر شام کو گھر آ کر بھی باقی سارے کے سارے کام کاج سنبھالتی۔ وہ اپنی ماں کو مکمل آرام دے رہی تھی تاکہ وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں اور ان کے حصے کے سارے کام کاج خود کرتی۔ وہ اور زیادہ محنت کرنے لگی تھی۔ میری ماں اسے دیکھتی تو مجھ سے کہتی، اتنی اچھی بچی ہے یہ، کتنی محنتی ہے، پتہ نہیں تم نے اس بیچاری سے کیوں خار باندھ رکھی ہے۔ تو میں سوچتی، میں اس لڑکی سے کیا پرخاش رکھتی ہوں۔ اس دوران تانیہ بھی روزانہ ہی گھر آتی اور 1-2 گھنٹے رومی سے لازمی پڑھا کرتی تھی۔ میں نے تانیہ سے کہا بھی کہ تم جو پڑھنا ہے مجھ سے پڑھ لو، مجھ سے سمجھ لو، مگر اس نے میری کوئی بھی بات نہیں مانی۔ مجھے غصہ تو بہت آتا تھا کہ وہ میری کزن ہو کر میرے گھر کی ملازمہ کے ساتھ دوستی نبھا رہی ہے، مگر میں کر بھی کیا سکتی تھی۔ اب تو مجھے تانیہ بھی زہر لگنے لگی تھی۔ کالج کے بعد ہم لوگ یونیورسٹی میں آ گئے تھے۔ ہم دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں، ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں تھیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ ہمارا ہر وقت آمنا سامنا نہ ہوتا۔ میں نے سب کلاس فیلوز کو یہ بتا رکھا تھا کہ یہ میرے گھر کی ملازمہ ہے۔ میں اکثر یونیورسٹی میں بھی اس سے اپنے کام غصے میں کرواتی تھی۔ ایک بار میں نے اس سے یونیورسٹی میں اپنے جوتے صاف کروائے تو اس کی آنکھوں میں یہ سب کرتے ہوئے آنسو آ گئے تھے۔ وہ مجھے کسی کام سے انکار نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے میرا کوئی بھی کام نہیں کیا تو میں اپنے پاپا سے کہہ کر تم لوگوں کو گھر سے نکلوا دوں گی۔ تب تم لوگ کہاں جاؤ گے؟ تم لوگوں کے پاس اپنا گھر بھی نہیں ہے۔ اور وہ میری بات سن کر مجبور ہو گئی۔ سب کے سامنے میں اسے اپنے ذاتی چھوٹے موٹے کام کرواتی تو میری انا کو تسکین ملتی تھی۔ لڑکیاں مجھے تعجب سے دیکھتی تھیں اور کہتی تھیں کہ وہ لڑکی بہت قابل ہے، بہت ذہین ہے۔ اگر قسمت نے اسے تمہارے گھر کی ملازمہ بنا دیا ہے تو کم از کم تم اسے لوگوں کے سامنے ذلیل مت کرو، ایسے اللہ بھی تم سے ناراض ہو جائے گا۔ مگر میں ان کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتی تھی۔ پھر ایک دن ہماری یونیورسٹی میں پارٹی تھی تو رومی بہت پریشان تھی کہ وہ کیا پہنے۔ میں نے اسے پرانے کپڑے پہننے کے لیے دے دیے تھے۔ وہ اس پر بھی بہت ممنوع ہو گئی کہ مجھے اس کا کتنا خیال ہے، اور میں جانتی تھی کہ اب میں اس کے ساتھ کیا کرنے والی ہوں۔ میں نے سب لڑکیوں کے سامنے اپنی وہ تصویریں دکھائیں جن میں وہ پیالے میں وہی کپڑے پہن چکی تھی۔ اپنی وہ ساری ویڈیوز میں نے لڑکیوں کو دکھائیں اور انہیں بتایا کہ اس لڑکی نے میری اترن پہن رکھی ہے، یہ اس قابل بھی نہیں کہ اپنے لیے نیا جوڑا پہن سکے۔ میری اترن پہن کر یہ شوخیاں مارتی ہے، لوگوں کو بتاتی ہے کہ میں اچھی فیملی سے ہوں۔ تب وہ روتے ہوئے اپنے گھر پر واپس آ گئی تھی۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھر جا کر سب کچھ میری ماں کو بتا دے اور مجھے ان سے ڈانٹ پڑے، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ تو اس دن سے اپنے کمرے میں جا کے بند ہو گئی تھی۔ 2 دن تک وہ کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی، کیونکہ یونیورسٹی میں لڑکے لڑکیوں نے اس کا بہت مذاق بنا کے رکھ دیا تھا۔ سب لوگ اس پر بہت زیادہ ہنسے تھے۔ وہ جب بھی اب یونیورسٹی میں جاتی تو اپنی نظروں کو جھکا کر اپنے سر کو نیچا کر کے چلا پھرا کرتی تھی۔ پہلے بھی وہ اپنے کام سے کام ہی رکھتی تھی، کسی سے کوئی بات نہ کرتی۔ اب تو اس نے کسی کی طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔
جب ہمارے فائنل ایگزامز ہو گئے تو میں نے لمبی تان کر سونے کا ارادہ کیا، کیونکہ جانتی تھی کہ اب فرحان تو 2 سال کے بعد واپس آئے گا۔ جب واپس آئے گا تو اس کے بعد ہی ہم دونوں کی شادی ہوگی۔ تب تک میں اپنی زندگی سے لطف اندوز ہونا چاہتی تھی۔ ماں نے کہا بھی کہ تم اپنے پاپا کا آفس جوائن کر لو، مگر میں نے انکار کر دیا۔ اور پھر ایک دن صبح اٹھی تو مجھے پتا چلا کہ رومی اپنے ماں باپ کو لے کر یہاں سے چلی گئی ہے۔ میں حیران تھی کہ وہ لوگ کہاں گئے۔ امی سے پوچھا تو کہنے لگیں کہ پتہ نہیں وہ کہاں رہی تھی، کہ میں نوکری کروں گی، اپنے ماں باپ کی ذمہ داری میں خود ہی اٹھاؤں گی۔ انہوں نے ساری زندگی بہت محنت کی اور مشقت کی۔ اب یہ ہم دونوں کے درمیان کوئی تعلیمی مقابلہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی اور سرگرمی تھی جس میں وہ اول آ جاتی تو میں یہ کہتی کہ کوئی بات نہیں، اگلی بار میں اسے ہرا دوں گی۔ یہ تو میری زندگی کا سب سے اہم معاملہ تھا۔ جس انسان کو میں سب سے زیادہ پسند کرتی تھی، محبت کرتی تھی اور امید بھی اسی انسان سے تھی، اور وہی مجھ سے چھین لیا گیا۔ اس نے رومی سے شادی کر لی تھی۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی شکست تھی۔ ثانیہ کی طرف دیکھا تو وہ مجھے ہنستے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی کیسا لگا تمہیں یہ سرپرائز؟ میں تو تمہیں اسی دن یہ بات بتانا چاہتی تھی کہ فرحان بھائی رومی سے شادی کر رہے ہیں، مگر فرحان بھائی نے مجھے منع کر دیا۔ کہنے لگے تم جانتی ہو نا پلوشا کی طبیعت کو، کہیں وہ رومی کو کچھ الٹا سیدھا نہ بول دے یا پھر اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کر بیٹھے۔ بس بھائی کے کہنے پر ہی میں خاموش ہو گئی تھی۔ تانیہ یہ سب کچھ کہہ کر چلی گئی تھی، لیکن میرے دل کو جلانے کے لیے بہت سی باتیں چھوڑ گئی۔ میں تو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ میری زندگی کی سب سے بڑی شکست میرے اپنے گھر کی ملازمہ کے ہاتھوں۔ اس کا رنگ بھی مجھ سے اچھا خاصا بہتر تھا، یہ تو میں نے برداشت کر لیا۔ وہ پڑھائی میں بھی مجھ سے آگے بڑھ گئی، یہ بھی میں نے مان لیا۔ لیکن یہ کیسے برداشت کر لوں کہ میری محبت بھی وہی لے جائے؟ ماں نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا پلوشا، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے روتے روتے اپنے دل کی ساری باتیں اپنی ماں کے سامنے رکھ دیں۔ ماں نے ایک گہری سانس لی اور کہنے لگی بیٹا، انسان کو حسد نہیں کرنا چاہیے، انسان کو اپنا ظرف بڑا رکھنا چاہیے، دوسروں کی صلاحیتوں کو ماننا چاہیے، ان سے بھاگنا بالکل نہیں چاہیے۔ اور تم یہ حقیقت مان لو کہ فرحان رومی کے نصیب میں لکھا تھا، اسی لیے وہ اسے ملا۔ اگر وہ تمہارے نصیب میں ہوتا تو کوئی بھی اسے تم سے چھین کر نہیں لے کے جا سکتا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے رومی کے بارے میں پوچھا، وہ کیا کرتی ہے؟ فرحان سے وہ کیسے ملی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان لوگوں نے جانے کا کوئی ڈھنگ رچایا ہو؟ ماں کہنے لگی بیٹا، کسی کے بارے میں بدگمان بالکل نہیں ہوتے۔ 2 سال سے ہم میں سے اسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ رومی کہاں ہے؟ اور یہ بات مجھے بھی ابھی پتہ چلی ہے کہ فرحان بچپن سے ہی رومی کو پسند کرتا تھا اور اسی سے ہی شادی کرنا چاہتا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ رومی یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے تو فرحان نے واپس آ کر اسے بہت ڈھونڈا۔ کہتے ہیں جو سچی نیت سے کسی چیز کی تلاش کرے خدا اسے وہ چیز دے ہی دیتا ہے۔ فرحان کی نیت سچی تھی، لگن پکی تھی اور وہ رومی سے ہی محبت کرتا تھا، اس لیے رومی اسے مل ہی گئی۔ میں حیرت سے اپنی پلکیں جھپکائے اپنے ماں باپ کی باتیں سن رہی تھی۔ امی مجھے یقین نہیں آ رہا کہ فرحان مجھے چھوڑ کر اس ملازمہ کو پسند کرے گا۔ امی کہنے لگیں وہ اب ملازمہ نہیں ہے
بلکہ اب وہ کسی بہت بڑی کمپنی کی CEO ہے۔ وہاں پر فرحان کی اس سے ملاقات ہوئی اور اس بار اس نے رومی کا ہاتھ مانگ ہی لیا۔ میری مانو تو تم بھی دل سے رومی کے لیے اپنی ساری بدگمانیاں نکال باہر پھینکو۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، تم پتہ نہیں کیوں دل میں اس کے لیے نفرت بھرے بیٹھی ہو۔ وہ تو اب بھی تم سے ملنا چاہتی تھی، مگر میں نے اسے منع کر دیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ تم بہت غصے میں ہو، نہ جانے کیا کر بیٹھو۔ اور فرحان، اس نے بھی اپنی بیوی کو منع کر دیا کہ تمہارے سامنے نہ آئے۔ کہتا ہے میں اپنی بیوی کی تذلیل برداشت نہیں کر سکتا۔ پلوشا، تم نے رومی کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے وہ سب فرحان جانتا ہے۔ تانیہ بھی تو گھر جا کر سب کچھ بتاتی تھی، اس لیے فرحان نے رومی کو تم سے دور رکھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ تم دونوں کی آپس میں ملاقات ہو۔ میں نے اپنے آنسو پونچھ لیے اور اپنی ماں سے کہا، امی آپ نے کہا تھا نا کہ میری شادی کسی اونچے گھرانے میں کریں گی، ایسے لوگوں میں جنہیں دیکھ کر سب کے سب لوگ حیران رہ جائیں گے۔ اب مجھے جہاں بھی شادی کرنی ہے کروا دیں، بس وہ لڑکا فرحان سے زیادہ ہینڈسم ہو، اس سے زیادہ امیر ہو اور اس سے زیادہ تعلیم یافتہ ہو۔ میں فرحان کو دکھانا چاہتی ہوں کہ زندگی اس پر ختم نہیں ہوتی، میں اس سے بہتر انسان کے ساتھ اپنی زندگی گزار کر اسے دکھاؤں گی۔ ماں مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، پھر کہنے لگیں چلو ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ کچھ دن بعد ہی ایک بہت اونچے گھرانے سے میرے لیے رشتہ آیا۔ میرا ہونے والا شوہر ابو کے دوست کا بیٹا تھا، نام تھا شہریار۔ وہ بھی باہر سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا، ایک بڑا ڈاکٹر تھا، پڑھا لکھا، مذہبی مزاج رکھنے والا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو وہ مجھے شوہر کی حیثیت سے پسند آیا۔ دل میں کہیں نہ کہیں یہ چنگاری بھی جل اٹھی کہ اگر اس کی جگہ فرحان ہوتا تو زندگی کتنی حسین ہوتی، مگر میں نے اپنی سوچ کو جھٹک دیا۔ فرحان میرا نہیں تھا، جس کا نصیب تھا فرحان وہ اسے مل چکا تھا۔ لیکن دل ہی دل میں یہ خیال بھی مجھے ضرور آتا تھا کہ ان سب کو ایک دن میں یہ ضرور احساس دلاؤں گی کہ میں ان سے زیادہ خوش نصیب ہوں اور میری زندگی ان سے زیادہ کامیاب ہے۔ میرا شوہر بہت اچھے تھے، بہت خیال بھی رکھتے تھے۔ انہوں نے کبھی مجھ پر کسی بات کی پابندی نہیں لگائی، کہنے لگے تم جو کرنا چاہتی ہو تم کرو، میری طرف سے تمہیں مکمل آزادی ہے۔ میں نے اپنے سسر کے ساتھ مل کر ان کے آفس میں جانا شروع کر دیا تھا، ان کے بزنس کو سمجھنے بھی لگی تھی، اور پھر اللہ نے جلدی مجھے بیٹے کی نعمت سے بھی نواز دیا تھا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کیونکہ شادی کے 1 سال بعد ہی میں ایک بیٹے کی ماں بن چکی تھی، مگر رومی اور فرحان ابھی تک اولاد کی خوشی سے محروم تھے۔ اور پھر مہینے سالوں میں بدلتے چلے گئے۔ میرے دل میں جو چنگاری جل رہی تھی وہ چنگاری اب بجھ چکی تھی۔ فرحان نام کا کانٹا میرے دل سے نکل چکا تھا۔ ان سالوں میں میں نے کبھی ان لوگوں سے ملنے کی کوشش نہ کی تھی، نہ ہی کبھی میں نے ان کا کبھی سامنا کیا تھا۔ اب تو میری شادی کو بھی 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، میں تو 3 بچوں کی ماں بھی بن چکی تھی، اور ابھی تک رومی اور فرحان اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ میں اس بات پر خوش تھی کہ زندگی کے ہر میدان میں مجھے پیچھے چھوڑنے والی رومی اس میدان میں مجھ سے پیچھے رہ گئی ہے، وہ خالی ہاتھ ہے۔ اتنی کامیابی ہونے کے باوجود بھی وہ ماں بننے کی خوشی سے محروم ہے، اور یہ سوچ کر مجھے کمینی سی خوشی ملتی تھی۔ بہت دل چاہتا تھا کہ ایک بار اس کے سامنے جاؤں اور اسے اس کی کمی کا احساس دلاؤں،
اسے بتاؤں کہ مجھے تو اللہ نے ماں بنا دیا ہے، میرے قدموں تلے جنت رکھ دی ہے، مگر تم ابھی تک اس خوشی سے محروم ہو۔ اور پھر ایک دن میں نے سنا کہ اس نے کسی کا بچہ گود لیا ہے اور اب وہ اس کا عقیقہ کرنے جا رہی ہے۔ ان لوگوں نے مجھے بھی مدعو کیا تھا، میرا وہاں جانے کا دور دور تک کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر امی نے مجھے کال کر کے کہا اب تم ناراضگی کو چھوڑو، ان پرانی رنجشوں کو ختم کر دو، ویسے بھی اب تو بہت زیادہ عرصہ اس بات کو گزر چکا ہے، تمہیں اب اس بات کو مکمل طور پر بھول جانا چاہیے۔ تب میں اپنی سب سے قیمتی ساڑی اور سب سے قیمتی زیور پہن کر اس کے عقیقے کی تقریب میں گئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ مجھے رومی کا شکست خوردہ چہرہ دیکھنے کو ملے گا، اس کے کندھے جھکے ہوں گے اور چہرہ بجھا ہوا ہوگا۔ وہ خود ماں نہیں بن سکی تو اس نے کسی اور کا بچہ گود لے لیا۔ میں نے اسے دل جلانے والی مسکراہٹ سے دیکھا تھا، اسے یہ بات بھی جتائی کہ اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دیا ہے، مگر تم تو اس خوشی سے محروم ہو۔ فرحان اور رومی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ فرحان کہنے لگا تم تو ویسی کی ویسی ہی ہو، تم بالکل بھی نہیں بدلی، مجھے لگا تھا کہ تم ماں بننے والے سالوں نے تمہیں تبدیل کر دیا ہوگا، مگر تمہارے اندر کی زہریلی عورت آج بھی زندہ ہے۔ رومی فرحان کو دیکھنے لگی۔ فرحان آپ بس کر جائیں، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، آج خوشی کا موقع ہے۔ اگر پلوشا نے کچھ کہہ دیا ہے تو آپ اس کی بات کو نظر انداز کر دیں پلیز۔ فرحان کہنے لگا تم ہمیشہ اس کی زیادتیوں کو نظر انداز کرتی رہی ہو، اسے کبھی کسی نے احساس ہی نہیں دلایا کہ یہ کتنی زہریلی ہے، اندر سے کتنی کالی ہے۔ تم جانتی ہو پلوشا، تمہارے ساتھ شادی نہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ تھی تمہاری بدنیتی۔ تم جیسی عورت کو میں اپنی زندگی میں کبھی بھی شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جو عورت کسی دوسرے کا احساس نہیں کرتی، جو کسی کو اس کی غریبی پر ذلیل کر سکتی ہے، وہ عورت عزت کے اور بیوی بنانے کے قابل نہیں ہوتی، کیونکہ تم جیسی عورت کسی کے ساتھ محبت نہیں کر سکتی۔ اور مجھے آج بھی اس بات پر فخر ہے کہ میں نے تمہیں چھوڑ کر رومی کو اپنایا، کیونکہ یہ میری محبت بھی ہے اور ویسی ہی ہے جیسی عورت میں نے ہم سفر کے روپ میں چاہی تھی۔ میں فرحان کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ آج اتنے سالوں کے بعد میری اس سے ملاقات تھی، مجھے لگا تھا کہ وہ مجھ سے معافی مانگے گا، اسے ندامت کا احساس ہوگا کہ مجھے چھوڑ کر جس لڑکی کو اس نے اپنایا وہ اسے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی نہیں دے پائی۔ مگر فرحان تو کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا میری بیوی ادھوری نہیں ہے، میری بیوی مکمل عورت ہے، اور اگر خدا نے ہمیں اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے، یہ کمی رکھی ہے، تو ہمیں اس پر کوئی ندامت نہیں ہے، اور کم از کم ہم ان لوگوں سے حسد نہیں کرتے جنہیں اللہ نے اس نعمت سے مالا مال کیا ہے، کیونکہ جو نعمت اللہ نے انسان کو نہیں دی وہ ہم کسی دوسرے انسان کے پاس دیکھ کر اگر اس سے حسد کریں تو یہ ہماری کم ظرفی ہوگی۔ ہمیں اس کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ وہ نعمتیں کسی اور کے پاس دیکھ کر انہیں چھیننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تم میری خاص عورت ہو، تم کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتی، تم کبھی بھی مکمل عورت نہیں بن سکتی، چاہے تمہارے پاس دنیا کی ساری دولت کیوں نہ ہو، تم پھر بھی اندر سے ادھوری ہی رہو گی۔ فرحان تو وہاں سے چلا گیا تھا۔ امی مجھے شرمندگی سے دیکھ رہی تھی، کہنے لگیں فرحان بہت جذباتی ہے،
بہت غصے والا ہے، اسے ابھی تک پرانی باتوں کو دل سے لگایا ہوا ہے، مگر میں نے وہ سب بھلا دیا ہے۔ میں تم سے کبھی بھی نفرت نہیں کرتی تھی پلوشا، تم نے میرے ساتھ جتنا بھی برا کیا، جتنی بھی زیادتیاں کی، میں نے پھر بھی تمہیں ہمیشہ اپنا سمجھا، کیونکہ میرے دل میں تمہارے ماں باپ کے لیے بہت عزت ہے۔ تمہارے ماں باپ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اور میں احسان فراموش لوگوں میں سے ہرگز نہیں ہوں۔ جن لوگوں نے مجھ پر احسان کیا، میں انہی کی اولاد کے ساتھ برا کیسے کر سکتی ہوں؟ اپنے احسان کرنے والوں سے نفرت کیسے کر سکتی ہوں؟ خدا تمہیں بھی سکون دے، ہدایت دے، تم اپنے بچوں کے ساتھ خوشیوں بھری زندگی کو گزار سکو۔ میری تمہارے لیے یہی دعا ہے۔ میں بس خاموش کھڑی تھی، کچھ بولنے کی ہمت مجھ سے نہیں ہو پا رہی تھی، دل جیسے سینے میں ہی دھڑکنا بھول گیا تھا۔ فرحان کی ہر بات ایک تھپڑ کی طرح میرے چہرے پر پڑی تھی، اور میں کچھ بھی نہیں کہہ سکی۔ کل سب کے سامنے میری انا، میرا غرور، میری ساری فتح ایک لمحے میں مٹی ہو گئی تھی۔ میری نظریں نیچے تھیں، آواز گم تھی، دل چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ امی کی نظریں جیسے مجھ سے سوال کر رہی تھی، مگر ان کی زبان پر کچھ نہیں تھا، صرف شرمندگی تھی، خاموشی تھی اور تھکن تھی۔ میری قیمتی ساڑی، میرے زیور، میرے بول سب بے مینے لگ رہے تھے، اور پہلی بار میں نے محسوس کیا کہ شاید میں واقعی ادھوری ہوں، وہ ادھورا پن جو دولت سے، بچوں سے یا دنیا سے نہیں بھرا جا سکتا۔ فرحان جا چکا تھا، مگر اس کے الفاظ میرے اندر گونج رہے تھے، تم کبھی مکمل عورت نہیں بن سکتی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب مجھے لگا جیسے کسی نے میرے اندر کی ساری روشنی بجھا دی ہو۔ میں ہار چکی تھی، صرف اس دن کی نہیں، سالوں پرانی اس جنگ کی جو شاید میں نے صرف اور صرف اپنی انا کے لیے لڑی تھی۔ میں رات بھر سو نہیں سکی تھی۔ فرحان کی آواز، اس کا چہرہ، رومی کی آنکھیں، سب میرے سامنے آتا رہا، اور پہلی بار میں نے اپنی زندگی کو بغیر کسی بہانے، بغیر کسی انا کے سچ میں دیکھا۔ میں نے سوچا، کیا میں واقعی ایک اچھی عورت تھی؟ کیا میری خوشی صرف دوسروں کو اداس دیکھ کر ہی پوری ہوتی رہی؟ کیا ماں بننے کا مطلب صرف بچے پیدا کرنا ہے یا انسانیت بھی سکھانی ہے؟ میں نے اپنے بچوں کو دیکھا، معصوم، بے خبر، صاف دل۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں اپنے بچوں کو وہ ماں بن کر دکھاؤں گی جس پر وہ فخر کریں، نہ کہ وہ عورت جو دوسروں کی محرومی پر ہنستی تھی۔ میں نے رومی کو کال کی، پہلی بار بغیر کسی مقابلے کے، بغیر کسی زخم کے، صرف ایک عورت سے دوسری عورت تک دل سے دل کی بات کرنے کے لیے میں نے اس سے معافی مانگی، دل سے، آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ۔ رومی، مجھے معاف کر دو، میں تمہاری خوشی میں شریک نہیں ہوئی، بلکہ تمہاری محرومی پر ہی میں تو خوش ہوتی رہی۔ لیکن اب میں بدل چکی ہوں، شاید بہت دیر ہو چکی ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میرا دل بھی اب ہلکا ہو۔ رومی خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، اگر تم سچ میں بدل گئی ہو تو تم سے نفرت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اصل جیت تو معافی میں ہوتی ہے۔ اور اس دن کے بعد میں نے خود سے وعدہ کیا تھا، نہ کسی کو نیچا دکھاؤں گی، نہ کسی کے زخم پر ہنسوں گی، نہ کبھی اپنی انا کو محبت پر غالب آنے دوں گی۔ اور شاید یہ پہلا دن تھا جب میں نے خود کو مکمل محسوس کیا، واقعی مکمل۔ غرور ایک ایسا زہر ہے جو انسان کے اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ میں نے خود اس زہر کو پیا تھا،
اور خود کو اتنا بڑا سمجھا تھا کہ دنیا تو میرے قدموں تلے ہے، لیکن وہ غرور ہی تھا جس نے میری زندگی کو برباد کر دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں سب سے اوپر ہوں، کہ مجھے کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور جو میرے خلاف ہو وہ کمزور ہے۔ میں نے اپنے غرور کی دیوار اتنی اونچی بنا لی تھی کہ خود اپنی خوشیوں کو اندر قید کر لیا تھا، لیکن زندگی نے مجھے سبق دیا کہ غرور کا انجام ہمیشہ درد ہوتا ہے۔ میں نے اپنی شادی کو، اپنے رشتوں کو تباہ کر دیا۔ وہ لوگ جو میرے ساتھ تھے وہ مجھے چھوڑ گئے۔ آخر کار میں نے طلاق کا فیصلہ کر لیا، نہ کیونکہ میں نے کبھی محبت نہیں کی، بلکہ کیونکہ میں نے اپنی انا کو محبت پر فوقیت دی۔ اور جب غرور اور انا کے درمیان لڑائی ہوتی ہے تو محبت ہار جاتی ہے۔ اب میں وہ عورت ہوں جو جانتی ہے کہ غرور انسان کو ڈبو دیتا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میری کہانی دوسروں کے لیے سبق ہو کہ کبھی بھی اپنی انا کو اپنی زندگی کا مالک نہ بناؤ، کیونکہ غرور کی قیمت بہت مہنگی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی وہ قیمت جدائی کی صورت میں بھی چکانی پڑتی ہے۔